حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آخر مہک کو یہ احساس کب اور کیسے ہوا کہ سیرت جان بوجھ کے میرے اور زرار کے درمیان میں فریال کو لے کے شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور شہرام زینیا اور اپنے رشتے کو لے کے آگے چل کے کیا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آج کے ریویو میں ناظرین ہم یہ سب ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، مہک جو زرار کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو میرے پیرنٹس کے گھر کھانے پہ جائیں، جب اسے پتا چلتا ہے کہ زرار یہاں آنے کی بجائے سیدھا سمین چچی کے گھر چلا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ مہک کو غصہ تو آتا ہے، کیونکہ زرار مہک کی کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اب سیرت جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے مہک کو اکساتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ رہی ہو نا مہک، زرار کی حرکتیں، یہی سب حرکتیں تو تھیں جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمین اور فریال کی مخالفت کرتی آئی ہوں، کیونکہ زرار نے ہمیشہ اپنی ماں اور بہن سے زیادہ اپنی چچی اور اس فریال کو اہمیت دی ہے۔ چلو ہم نے تو جیسے کیسے یہ سب برداشت کر لیا، لیکن تم تو زرار کی بیوی ہو اور میرے خیال سے تم یہ کبھی برداشت نہیں کرو گی کہ زرار تم سے زیادہ اس فریال کو اہمیت دے۔ اور ساتھ ہی سیرت ایک تیر سے دو شکار کرتی ہے، ایک طرف تو مہک کو زرار کے اور فریال کے خلاف بھڑکاتی ہے، اور پھر مہک کو بھی ان پڑھ جاہل عورتوں کی طرح وہاں پہنچ کے ہنگامہ کرنے کا مشورہ دیتی ہے کہ اب تم سیدھا سمین کے گھر جاؤ اور وہاں فریال اور سمین کو ایسا بے عزت کرو کہ نہ وہ دونوں آج کے بعد کبھی زرار کو کسی مشکل میں اپنے پاس بلائیں اور نہ ہی کبھی زرار وہاں جانے کا سوچے، اور بے فکر ہو جاؤ، میں اس سب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب مہک جب گھر سے نکلتی ہے تو سیرت کو لگتا ہے کہ آج تو اس کے دونوں کام ہو جائیں گے، ایک تو فریال اور سمین سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی، اور مہک کا یہ جاہلوں والا برتاؤ دیکھ کر زرار کو بھی احساس ہوگا کہ وہ کس لڑکی کی خاطر اپنی ماں کے خلاف گیا، تو یوں زرار اور مہک کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سیرت تو بس خواب ہی بنتی رہ جاتی ہے، کیونکہ مہک جب وہاں پہنچتی ہے تو ظاہر ہے اسے غصہ تو بہت آتا ہے، کیونکہ زرار اور فریال بیٹھے چائے پی رہے ہیں، اور ساتھ ہی زرار فریال سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی فریال، تم میرے لیے بہت اہم ہو، تم صرف میری کزن ہی نہیں میری دوست بھی ہو۔ اب یہ سب سن کے تو مہک کو تب تک بہت آگ لگ چکی ہوتی ہے، لیکن وہ مزید سننے کے لیے رکی رہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے ناظرین کہ اسی دوران فریال زرار کو سمجھائے گی کہ زرار اگر تم مجھے سچ میں اپنا مخلص دوست سمجھتے ہو نا تو میرا تمہیں ایک مشورہ ہے کہ آج کے بعد تم یہاں نہیں آؤ گے۔ دیکھو پہلے ہمیشہ سیرت چچی اور زینیا تمہارے یہاں آنے پہ ہمیں کتنا بے عزت کرتے تھے، اب اگر مہک کے دل میں بھی کوئی بدگمانی آ گئی تو ظاہر ہے وہ بھی یہاں آ کر ہمیں ہی بے عزت کرے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ جس مہک کو تم نے اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے میری وجہ سے تم دونوں کے رشتے میں کسی بھی قسم کی دراڑ آئے۔ تبھی زرار ہو سکتا ہے فریال کو سمجھائے کہ مہک پڑھی لکھی لڑکی ہے اور وہ اچھے سے جانتی ہے کہ ہم دونوں کی دوستی کتنی پاک ہے، اور میں یہاں صرف تمہاری مدد کرنے آتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا اور چچی کا میرے سوا اس دنیا میں کوئی ہے بھی تو نہیں۔ اور پھر یہیں پر زرار فریال کو سمجھائے گا کہ جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے نا، میرے خیال سے تمہیں اس کے لیے ہاں کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ لڑکا سچ میں بہت اچھا ہے، میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ ایک دفعہ تمہاری شادی ہو جاتی ہے، تمہارا کوئی سہارا بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں بھی یہاں کبھی نہیں آؤں گا، نہ ہی مہک کو کوئی شک ہوگا اور نہ ہی موم اور زینیا کو کوئی تکلیف ہوگی۔ اب مہک جب یہ سب باتیں کھڑکی کے پرے کھڑی سن رہی ہوگی تو وہ دل میں اس قدر شرمندہ ہوگی اور شکر بھی ادا کرے گی کہ میں نے آگے بڑھ کے فریال کی انسلٹ نہیں کی، کیونکہ جس طرح سے میری ساس میرے دماغ کو ان دونوں کے خلاف کر رہی تھی، ان دونوں میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ مہک آگے آئے گی اور بڑے آرام سے زرار سے کہے گی کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، گھر پہ امی ابو کھانے پر ہم دونوں کا ویٹ کر رہے ہیں، اور فریال سے بھی بہت اچھے سے ملے گی، اور یہاں سے جب زرار اور مہک ہنستے کھیلتے واپس جائیں گے تو سیرت کے تو ارمانوں پر پانی پھر جائے گا، کیونکہ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔
خیر اگلے دن جب زرار ہاسپٹل میں ہوگا تو سیرت مہک کو کوریدنے کی کوشش کرے گی کہ فریال کے گھر پہ کیا ہوا تھا، تو مہک بڑے تحمل مزاجی سے سیرت کو جواب دے گی کہ آپ نے تو ویسے پوری کوشش کی تھی میرے دل میں زرار کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کی، اور شاید آپ یہ سب مجھے زرار سے دور کرنے کے لیے کر رہی تھیں، لیکن وہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میں نے آپ کے اوپر ایک بار پھر بھروسہ کیا اور مجھے لگا کہ شاید آپ بدل چکی ہیں، لیکن افسوس کہ آپ کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ یہ سن کے تو سیرت کے ظاہر ہے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کہ یہ لڑکی مہک جو بظاہر مجھے بڑی معصوم لگ رہی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میں اسے اپنے اشاروں پہ چلا کے زرار کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کرا دوں گی، لیکن یہ تو بہت سمجھدار نکلی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے سیرت بھی اپنا اصل روپ مہک کے سامنے رکھ دے کہ ہاں تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، میں اپنے بیٹے سے تمہارا رشتہ ختم کرا کے رہوں گی اور اس کے بعد اپنی پسند کی کسی اونچے گھر کی لڑکی اپنے بیٹے کے لیے بہو بنا کے لاؤں گی۔ لیکن ناظرین مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب سیرت کے خلاف ہی جانے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد مہک زرار سے کہے گی کہ آپ چاہتے تھے نا کہ ہم دونوں آؤٹ آف کنٹری پریکٹس کے لیے جائیں، تو اب میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہمیں پاکستان سے باہر چلے جانا چاہیے تاکہ اپنا مستقبل روشن بنا سکیں۔ اور یوں سیرت مہک کو زرار سے دور کرنا چاہتی تھی، لیکن مہک زرار کو سیرت سے اتنا دور لے جائے گی کہ سیرت کا سایہ تک زرار پہ نہیں پڑے گا، اور بہت مزہ آئے گا جب ایسا ہوگا۔ اور دوسری طرف اگر زینیا کی بات کریں تو وہ شہرام کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی میڈیا کی جاب چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہے، حالانکہ ابھی نئی تو وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچی تھی اور اس نشے کو مزید انجوائے کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اپنے پروڈیوسر کو یہ سب بتاتی ہے تو وہ زینیا سے کہتا ہے کہ شوہر اکثر ہی اپنی بیویوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایسا ہی ری ایکشن دیتے ہیں، لیکن بے فکر ہو جاؤ، تم شہرام کو مجھ سے ملانا، میں خود اسے کنونس کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ زینیا جو شہرت اور ترقی تمہیں پلیٹ میں سجی سجائی ملی ہے، لوگ اس کے لیے سالوں محنت کرتے ہیں۔ اب زینیا پر بھی پروڈیوسر کی باتوں کا اثر ہو جاتا ہے، تبھی وہ پتہ نہیں شہرام کو لے کے اس کے پاس جاتی ہے یا پروڈیوسر کو لے کے شہرام کے آفس جاتی ہے۔ بہرحال جب وہ لوگ دو بدو بات کرتے ہیں تو زینیا شہرام کے سامنے اپنے پروڈیوسر سے کہتی ہے کہ سر، ہوسٹنگ اگرچہ میرا پیشن ہے اور میں نے اسے بہت انجوائے کیا ہے، لیکن اب چونکہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے ہسبینڈ کی مرضی اور خوشی ہے، تو اب میں اس جاب کو کنٹینیو رکھوں گی یا نہیں یہ سب شہرام ڈیسائیڈ کریں گے۔ جبکہ شہرام وہاں بیٹھا بہت آکورڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی زینیا کو گھر پہ کہہ چکا ہے کہ اب تم یہ جاب چھوڑ دو، تو بھلا زینیا کو پروڈیوسر سے ملوانے کی کیا ضرورت۔ خیر یہاں لگتا ناظرین یہی ہے کہ پروڈیوسر کسی طرح سے شہرام کو کنونس کر لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ شہرام بھی نہ چاہتے ہوئے زینیا کو اجازت دے دے، لیکن آگے چل کے زینیا کی جو حرکتیں شہرام کے سامنے آنے والی ہیں اس کے بعد بہرحال یہ رشتہ بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ادھر شہرام کے آفس میں زینیا کی جاسوس زارا جب زینیا کو بتاتی ہے کہ میں نے تو فریال کو اتنا تنگ کر دیا تھا کہ اس نے ریزائن دینے کا بھی سوچ لیا تھا، لیکن شہرام سر نے ہی فریال کا ریزائن ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور اسے کنونس کیا کہ وہ یہ جاب کبھی نہ چھوڑے۔ اب زینیا کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ڈائریکٹ شہرام کے آفس زارا سے ملنے پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو زارا کے اکاؤنٹ میں بہت بڑی اماؤنٹ بھی ٹرانسفر کر دیتی ہے اور اس کے بعد بہت ہی عجیب سا منصوبہ بناتی ہے۔ زارا سے کہتی ہے کہ اب تم نے کوشش کرنی ہے پورے آفس میں یہ مشہور کر سکو کہ شہرام کی بہن شانزے کا شہرام کے اسسٹنٹ تابش کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ جب شانزے تابش کے ساتھ آفس میں بدنام ہوگی تو خود بخود ہی یہ جاب چھوڑ جائے گی، اور ہم شانزے اور تابش کے اس چکر کا سارا الزام کسی طرح سے فریال پر لگا دیں گے، تو یوں ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے۔
تو ناظرین، اب زارا کو اتنے زیادہ پیسے ملے ہیں اس کام کے، وہ یہ سب کرے گی تو ضرور، لیکن اپنے ہی جال میں خود پھنس جائے گی، اور جب پھنسے گی تو پھر اسے شہرام کو ساری حقیقت بتانا پڑے گی کہ یہ سب وہ زینیا کے کہنے پہ کر رہی تھی، اور ہوپ فلی کہ اسی دوران شہرام کے ہاتھ وہ فائل بھی لگ جائے گی جس میں زینیا کی پریگننسی سے لے کے DNC تک کا سارا ریکارڈ ہوگا۔ تو اتنے بڑے دھوکے کے بعد کم سے کم شہرام زینیا جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا زینیا اور شہرام کا رشتہ بچ پائے گا یا ختم ہو جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔